آج کل کے دور میں بچے بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں اسکول میں بلنگ ہے تو کہیں امتحان میں ناکامی، کسی کھیل میں ناکامی، کہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچے مذاق اڑا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ غلط پہنا ہوا ہے، کچھ غلط کیا ہوا ہے، یا کبھی کبھار جو ہیں جب بچے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو اس میں اپنی خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا اور اس میں عاجزی اور انکساری کا عنصر کیسے لانا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی اور والدین بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کیسے ان موقعوں پہ اپنے بچوں کی رہنمائی کریں۔ امریکہ میں ایک بہت اچھی چیز جو میں نے دیکھی کہ یہاں پر بچپن سے ہی بچوں کو بہت زیادہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور آپ یقین کریں گے کہ یہاں مثال کے طور پر کنڈر گارڈن میں یا فرسٹ گریڈ میں ہی بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے سال میں اتنی کہانیاں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھی 2 بچے ہیں، بچوں کو میری بیٹی ہے جو ماشاءاللہ 9 سال کی ہونے والی ہے، بیٹا ہے جو اب 7 سال کا ہونے والا ہے، تو ان کو بھی میں نے بچپن سے ہی کہانیاں سنانی شروع کی۔ تو ان کہانیوں میں کچھ کہانیاں تو بہت اچھی تھیں، لیکن ان میں بعض دفعہ آپ کو لگتا یہ ہے کہ جو حقیقی زندگی میں ان کہانیوں کو کیسے ہم ان سے سبق سیکھیں، ان پر عمل پیرا ہوں، وہ مجھے تھوڑا سا اس میں مس ہوا۔ تو اسی دوران قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا موقع ملا، ابھی بھی ماشاءاللہ تقریباً ختم ہونے والی ہے، تو ان جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں نے بہت سارے پیغمبر علیہ السلام کی کہانیوں کو جب میں نے پڑھا تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ دیکھیں ہمارے بنانے والے نے، کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اور اس نے اپنے جو سب سے اچھے اور نیک بندوں کو پیغمبر کی صورت میں اس دنیا میں بھیجا، تو ان پیغمبروں کے ذریعے جو کہانیاں اللہ پاک یا جو پیغام اللہ پاک ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، کیوں نہ ہم ان پیغام سے سیکھیں اور آج کل کے دور میں اپنے بچوں کی رہنمائی کریں کہ مشکل حالات میں، جس طرح جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ منفی خیالات کو، منفی سوچ کو اپنے ذہن پر حاوی ہونے دیا، انہوں نے اس مشکل میں بھی، اندھیرے میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو لے لیں کہ جب جب وہ بہت زیادہ مالدار تھے، لوگ اس وقت بھی ان کو کہتے تھے کہ بھائی آپ تو مالدار ہو، اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، جب ان سے سب کچھ اللہ پاک نے لے لیا تو اس وقت بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی اب تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چاہے جب ان کے پاس سب کچھ تھا یا کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا اور عاجزی اور انکساری اختیار کی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ کہ جب ان کی قوم کو اللہ پاک نے اتنی وہ قوت عطا کی کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، لیکن اپنے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اس قوم کا کیا نقصان ہوا۔ اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ کہ جس میں ان کو اللہ پاک نے اتنی زیادہ قوت عطا کی، لیکن اس کے باوجود ان میں شکر گزاری اور جو عز و انکساری اتنی زیادہ تھی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ بہن بھائیوں کی آپس میں جیلسی، بچوں کا یہ محسوس کرنا کہ میرے والدین ایک بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں دوسرے کے نسبت، اور اس جیلسی کی وجہ سے کیا اثرات ہوئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا۔ تو یہ ساری کہانیاں ایسی ہیں کہ جو آج کل کے دور میں ہمیں بہت اچھا اپنے بچوں کو جو بھی کسی بھی اس ریلیونٹ سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو سکھانے میں، ان کو سمجھانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً پچھلے سال سے میں ان کہانیوں کو لکھنے میں لگا ہوا ہوں، اور اب الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے ویڈیو 3Ds کی صورت میں ایک ایک کر کے کہانی آپ کے ساتھ پیش کریں گے، اور اس کے بعد امید تو ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں یا اس کے فوراً بعد ان کو ہم کہانیوں اسٹوریوں کی صورت میں بک فارم میں ہم اس کو پبلش کریں گے۔ تو ضرور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں ان سٹوریز کا آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں کیا فائدہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ملتی جلتی اور بھی جو سٹوریز ہیں کہ ضرور ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اس کے اوپر بھی بات کر سکیں۔ آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک اس بابرکت مہینے کی بدولت ہم سب کو کامیابیاں عطا کرے اور اس میں اپنی عبادات کرنے کا موقع دے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔